میں نے خصوصی طور پر ریکویسٹ کی، دعوت دی جناب عثمان وڑائچ صاحب کو، جو سینئر وکیل ہیں ہیومن رائٹس کے کیسز کو بہت لمبے عرصے سے دیکھ، خصوصاً پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے جو بلاسفیمی بزنس گروپ کی کاروائیاں تھیں جس میں نوجوان بچوں اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کو پھنسایا گیا ایک ڈیجیٹل ٹریپ کے ذریعے، زیادہ تر کیسز میں ان کے وکیل بنے اور بہت اہم کردار ادا کیا ان کو اس معاملے سے نکالنے کے اندر۔ یہ معاملہ ابھی بھی اسی طرح جاری ہے، سینکڑوں بچے، سینکڑوں نوجوان جو ہیں وہ جیلوں کے پیچھے ہیں۔ ہم اس حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ جاننا چاہتے ہیں عثمان وڑائچ صاحب سے، لیکن میں نے ان سے خصوصی طور پہ کہا کہ ہمیں پہلے مجھے اور میرے دیکھنے والوں کی رہنمائی کریں کہ پچھلے سال، 1.5 سال، 2 سال کے اندر جو آئین میں بڑی اہم تبدیلیاں کی گئیں اور جو براہ راست زیادہ تر عدلیہ کے ادارے کے حوالے سے تھیں، وہ تبدیلیاں کیا تھیں ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے، اور ان سے عدلیہ کا ادارہ کس طرح متاثر ہوا۔ تو بجائے مزید تفصیلات کے اوپر بات کیے، میں سیدھے عثمان وڑائچ صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ اور عثمان صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا۔ جی تھینک یو ویری مچ نورانی صاحب۔ جی تو عثمان بھائی، میں سب سے پہلے آپ سے شروع کروں گا ایک ایک کر کے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کی ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ اس میں کیا کیا تھا، صرف عدلیہ کے حوالے سے جو اس میں چیزیں کی گئیں وہ ذرا میرے دیکھنے والوں کو بتائیے وہ کیا تھیں، اور ان کا عدلیہ کے ادارے پہ کیا اثر ہوا، مثبت یا منفی، جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جی نورانی صاحب، نہ صرف 26ویں آئینی ترمیم بلکہ 27ویں بھی، دونوں ترامیم جو ہیں وہ ان کا مین انحصار اور مین ان کا جو امینڈمنٹس لانے کا مقصد تھا وہ عدلیہ کے اداروں میں ہی جو اس کے اسٹرکچر کو چینج کرنا، اس کی ورکنگ کو چینج کرنا اور اس کے ججز کے کردار کو چینج کرنے کے لیے ہی تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں نورانی صاحب بنیادی طور پہ ہوا یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، جو ایک اسٹیچوٹری اور آئینی باڈی ہے جو ہمارے ملک میں اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کرتی ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں یا سپریم کورٹ کے ججز ہوں، تو ان ججز کی تعیناتی کے لیے وہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا کردار آرٹیکل 175 میں دیا گیا ہے، اس کے کردار کو، اس کے اسٹرکچر کو، اس کی کمپوزیشن کو آل ٹوگیدر چینج کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس میں جو مین رول تھا وہ ججز کا ہوا کرتا تھا، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا، چیف جسٹس صاحبان کا، سپریم کورٹ کے ججز کا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا، کہ وہ ججز کی تعیناتی میں اپنا رول ادا کرتے تھے اور تمام اختیارات اور کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے، اور جسے ہم ججز کنسورشیم کہا کرتے تھے۔ وہ اپنے ہی چیمبر سے، اپنے ہی منظور نظر، اپنے ہی بلو آئیڈ لوگوں کو ہینڈ پک کر کے اور عدالتوں میں لایا کرتے تھے، اور ون سائیڈڈ جو تعیناتی کا نظام ہے وہ چلا کرتا تھا۔ اب 26ویں ترمیم کے بعد ہوا یہ ہے کہ وہ جو ون سائیڈڈ رول ہے وہ عدلیہ سے شفٹ ہو کے ایگزیکٹو کی طرف چلا گیا ہے۔ بیلنس وہ پہلے بھی نہیں تھا، بیلنس وہ آج بھی نہیں ہے۔ پہلے اس میں عدلیہ کے ججز کا کردار ہوا کرتا تھا تعیناتی میں، آج ٹوٹل کردار ججز کی تعیناتی میں وہ ایگزیکٹو کے پاس چلا گیا ہے۔ اس میں جو ایگزیکٹو کے نمبرز ہیں ان کے اراکین کی طرف تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ اس میں پارلیمان کے جو 4 ارکان شامل کر دیے گئے ہیں، 2 اسپیکر کے نامزد کردہ اراکین ہیں، اس کے علاوہ اٹارنی جنرل اور لا منسٹر اور دین فیو آف دا ججز۔ تو اس کی کمپوزیشن اس طرح سے کر دی گئی ہے کہ اب ایگزیکٹو جو ہے ہمارے ملک میں وہ جتنی بھی اعلیٰ عدلیہ ہے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اینڈ اس کے بعد جو 27ویں ترمیم کے ذریعے وفاقی آئینی عدالت بنی ہے، اس میں بھی تعیناتیاں جو ہے وہ ایگزیکٹو کر رہا ہے۔ اب this is very rare in the judicial history, in the judicial structure of the any country، کہ جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ absolute authority اور absolute power vest with the executive to appoint the judges of the superior courts۔
جو بنیادی اسٹرکچر ہے، جو بنیادی اسپرٹ ہے قانون کا، آئین کا، وہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کو دوام دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ہوگی، مقننہ الگ سے اپنا کام کرے گا، قانون سازی کرے گا، عدلیہ الگ سے اپنا کام کرے گی اور انڈیپینڈنٹ ہوگی، اس میں کسی کی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، اور اسی طرح انتظامیہ وہ نظام چلائے گی، جی نہ انتظامیہ عدلیہ کے نظام میں انٹرفیئر کرے گی، نہ مقننہ عدلیہ کے نظام میں انٹرفیئر کریں گی۔ لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح سے ججز کی تعیناتی کی جا رہی ہے بائی وے آف دی 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، ہینڈ پکڈ ججز کو لایا جا رہا ہے، اور خصوصاً میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کروں گا۔ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جتنا بھی کام ہے وہ موسٹلی، وہ چاہے سروس میٹر ہو، کانسٹیٹیوشنل میٹر ہو، وہ چاہے فنڈامنٹل رائٹس کا میٹر ہو، یا کوئی دیگر ہو، کوئی ریگولیٹری میٹر ہو، تو وہ ٹوٹل کام جو ہے وہ اگینسٹ فیڈریشن ہی لیٹیگیشن آتی ہے۔ صحیح لیکن چونکہ اب ایگزیکٹو کے ہینڈ پکڈ ججز اس عدلیہ میں ہیں، تو وہ ایگزیکٹو کی ایک برانچ سے زیادہ کردار نہیں کر پا رہی جو ہماری عدلیہ ہے، اور ایک چھوٹی سی بھی ڈائریکشن اگر کوئی سائل، کوئی وکیل لینے جاتا ہے جی ہائی کورٹ سے، تو ہمیں وہ عدالت اور جج صاحبان بڑے ریلکٹنٹ نظر آتے ہیں کہ جی وہ کسی کی جو قانون اور آئین کے مطابق جو جس کو ریلیف بنتا ہے، بٹ اگر وہ ریلیف اگینسٹ دی فیڈریشن ہے تو وہ اس میں وہ بہت ریلکٹنس شو کرتے ہیں۔ تو 26ویں ترمیم میں بنیادی طور پہ 3 تبدیلیاں، ایک تو میں نے آپ کو ذکر کر دیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی شکل کو تبدیل کر دیا گیا، اور اس میں ایگزیکٹو کے کردار کو بڑھا دیا گیا۔ جی بیلنسڈ وہ پہلے بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے۔ پہلے سب کچھ ججوں کے ہاتھ میں تھا، آج سب کچھ انتظامیہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بیلنس ہونا چاہیے تھا۔ جی دوسرا یہ ہوا کہ اس میں جو سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184(3) کے ذریعے سے ایک سوو موٹو کا اختیار تھا، جی وہ سپریم کورٹ سے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ اختیار لے لیا گیا۔ صحیح یہ ایک کلیدی ترمیم تھی جو 26ویں ترمیم کے ذریعے ہمارے دستور میں کی گئی، اور اس کے ذریعے سے پہلے جیسے بہت سارے انسانی حقوق کے مسائل ہوتے تھے، حکومتی مسائل ہوتے تھے، اور ایون عدلیہ کے مسائل ہوتے تھے، جس کے اوپر اگر عدالت عظمیٰ کو سینسٹائز کیا جاتا تھا تو وہ اس پہ سوو موٹو ایکشن لے کے اور لوگوں کی، عوام کی اور نظام کی داد رسی کے لیے آگے آتی تھی، اور یہ اختیار ان سے لے لیا گیا۔ ٹھیک تیسری جو اس میں کلیدی ترمیم جو 26ویں ترمیم کے ذریعے ہمارے دستور میں لائی گئی، وہ تھی کانسٹیٹیوشنل بینچز کا، ہائی جی کورٹس کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچز کی تشکیل دی جانا۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اب اس سے کیا امپیکٹ ہوا؟ اس سے یہ امپیکٹ ہوا کہ میرا خیال ہے سندھ ہائی کورٹ کے علاوہ جی انہوں نے اپنی پروونشل اسمبلی کے ذریعے سے اس کو ریگولیٹ کر کے، تو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچز تشکیل دیے ود ان دی ہائی کورٹ، دیگر جی ہائی کورٹس میں نہیں ہوئے۔ لیکن اس کا بنیادی طور پہ میری نظر میں مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی اگین جو معاملات ہیں اگینسٹ دی فیڈریشن، ریاستی اداروں، اور جو کیسز آتے ہیں عوام کے، آئینی معاملات آتے ہیں عدالتوں میں، وہ اپنے منظور نظر ججز کے پاس ہی رکھے جائیں، تاکہ اس میں اگر کوئی ایڈورس آرڈر کی قانون گنجائش پیدا کر رہا ہے تو وہ بھی نہ ہو سکے اگینسٹ دی فیڈریشن، اور فیوریبل آؤٹ کم کے لیے وہ جو ہے بینچز جو ہیں وہ ایگزیکٹو کی بالکل داد رسی کے لیے موجود ہوں، نہ کہ سائلین کی داد رسی کے لیے، نہ کہ جو اگریوڈ ہیں، جو مسائل کا شکار ہیں، جو نظام کا خراب ہے، اس کی داد رسی کے لیے۔ جی یہ نورانی صاحب 3 بنیادی چینجز جو ہیں نا، یہ 26ویں ترمیم کے ذریعے ہمارے دستور میں لائی گئی تھی، اور اس کا امپیکٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جس طرح سے جوڈیشل کمیشن ہو چکی ہے، جس طرح سے ججز جو ہیں وہ ایک with a design they have been elevated and nominated for the constitution high courts and supreme courts۔ تو ایک جو ڈسٹرسٹ تھا، ایک عدم اعتماد تھا عوام کا ہمارے عدالتی نظام پہ، تو جی اس میں مزید اضافہ ہوا ہے، نہ کہ وہ
ان ترامیم کے ذریعے سے عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کی جاتی، اس میں عدم اعتمادی میں مزید اضافہ کیوں ہوا ہے. بالکل عثمان بھائی، اس بات کو جاری رکھیے 27ویں ترمیم کی طرف بھی، کہ اس میں کیا تبدیلیاں آئیں، آئینی عدالت بنی، اور اس سے اوورآل نظام کے اوپر کیا اثر پڑا. نورانی صاحب، جو 27ویں ترمیم ہے اس میں تو سب سے بڑی تبدیلی ایک جو ہمارے عدالتی نظام میں آئی، ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ تشکیل دے دی گئی. اور جو اختیارات سپریم کورٹ کے پاس ہوتے تھے آئینی معاملات کی تشریحات کے لیے، وہ تمام اختیارات سپریم کورٹ سے لے لیے گئے. اب ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک صرف ایپلٹ کورٹ کی حیثیت اس کی رہ گئی ہے. وہاں پہ دیوانی مقدمہ جائے گا یا فوجداری مقدمہ جائے گا، اور وہ ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ جائے گا، ان کی اپیلیں ڈیسائیڈ ہوں گی. وہاں پہ کسی آئین کی تشریحات کی بابت کوئی پٹیشن اب نہیں جا سکتی. وہ وفاقی آئینی عدالت کو وہ معاملہ تفویض کر دیا گیا ہے، جتنے بھی آئینی معاملات ہوں گے. پہلی تو 27ویں ترمیم کے ذریعے یہ کیا گیا. اور وفاقی آئینی عدالت میں پھر اگین ججز، جب سے وہ 2025 سے وہ تشکیل دی گئی ہے، اس کے فیصلے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور وہاں پہ ججز جو ہیں وہ ان مائی اوپینین ٹو جو اگین میں نے وہ پہلے بات کی کہ فیڈریشن کے مفادات کے اگینسٹ کوئی بھی فیصلہ وہاں سے حاصل نہیں کسی کو ہو پاتا. دوسری جو بنیادی 27ویں ترمیم میں جو ایک دستور میں تبدیلی کی گئی تھی، وہ ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے تھی. آرٹیکل 200 میں ترمیم کی گئی کہ پہلے ترمیم سے پہلے کسی جج کو، عدالت عالیہ کے جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنا مقصود ہوتا تھا، تو اس جج کی جو کنسنٹ ہے وہ ضروری تھی آرٹیکل 200 کے ذریعے. اور اب اس ترمیم کے ذریعے سے اس کنسنٹ کو ختم کر دیا گیا. متعلقہ ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے، جو بارو کر رہا ہے، جو لے رہا ہے جج کو، یا دوسری ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو بھیج رہا ہے، صرف ان کی مرضی شامل ہوگی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو ٹرانسفر کی تلوار انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر، انڈیپینڈنٹ مائنڈ رکھنے والے ججز کے اوپر، اور ان ججز کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیشن سے اور کسی انسٹرکشن کے تحت کام نہیں کرتے، آزاد منش ہیں، قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنے کی جرت اور آزادی رکھتے ہیں، ان کے اوپر یہ تلوار لٹکا دی گئی کہ اگر کوئی خلاف منشا یا خلاف خواہش ان کے کوئی ایسا فیصلہ دیا جائے گا، تو دیر از اے وے کہ آپ کو اس کی سزا ٹرانسفر کی صورت میں کسی دوسری ہائی کورٹ میں دی جا سکتی ہے. اور وہ ٹرانسفر کر کے پھر آگے ان میں کئی آگے ان کے دور دراز کے بینچز ہوں گے، وہاں پہ بھی آپ کو بھیجا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی ضرب لگی عدلیہ کی آزادی کے اوپر، آزاد منش ججوں کے اوپر، اور انڈیپینڈنٹ اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنے والے ججوں کے اوپر. ایک یہ کاری ضرب تھی 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. بالکل صحیح عثمان، بنیادی طور پہ جو آپ نے بات بتائی کہ پہلے بھی پرابلمز تھے جوڈیشل سسٹم میں اپوائنٹمنٹس آف ججز کے حوالے سے، لیکن ان دو ترامیم کے ذریعے جو ایگزیکٹو ہے اس نے مکمل طور پہ جوڈیشل سسٹم کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا. کون جج بنے گا، کون نہیں بنے گا، کون سا کیس کس کے سامنے لگے گا، کس کے سامنے نہیں لگے گا. اگرچہ بینچ اب بھی جوڈیشل افسران ہی بناتے ہیں، لیکن وہ طریقہ کار اس طریقہ کا بنایا گیا ہے کہ جہاں پہ ایگزیکٹو چاہے وہ اپنا اثر، اپنا جو مداخلت ہے وہ کر سکتی ہے. ججز کے ٹرانسفر کے ذریعے ججز کو سزا دینے کا ایک طریقہ اپنایا گیا کہ جو جج بات نہیں مانے گا اس کو کسی دور دراز علاقے میں کسی بینچ میں بھیج دیا جائے گا، جو کہ بنیادی اصول جو ہے عدلیہ کی آزادی کا، جو کہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے اس میں ایک بیسک پلر ہے، اس کو ختم کر دیا گیا. یہ بدقسمتی ہے. ایک ریاست کا جو قیام، ایک ریاست کا جو تصور ہے، یہ بنیادی طور پہ اس کے خلاف ہے. اس سے عدلیہ کمزور ہوئی یا نہیں، یہ آپ جیسے
سینئر قانونی ماہر بتا سکتے ہیں. میرے جیسے طالب علم کی رائے میں اس سے ریاست کمزور ہوئی ہے، ریاست کمزور ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ اثر کس پہ پڑتا ہے؟ عام لوگوں پہ پڑتا ہے. عام لوگوں کو جو نظام انصاف سے کوئی ریلیف ملنا ہے وہ ملنے کا سلسلہ بند ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے بالکل درست اشارہ کیا، بتایا کہ زیادہ تر کیسز فیڈریشن کے خلاف ہوتے ہیں، ریاست کے خلاف ہوتے ہیں، حکومت وقت کے خلاف ہوتے ہیں. تو اگر وہی ججز کو اپوائنٹ کریں گے تو عدلیہ کے ادارے کا بنیادی تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. انہی لوگوں کو، عام لوگوں کو ملنے والے انصاف یا ان کو درپیش مشکلات اور مسائل کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو پاکستان میں ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے کہ ایک مفاد پرست گروہ جو کہ اسلام کا اور مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنے مفادات کو حاصل کرتا ہے، لڑائی جھگڑے فساد آپس کے معاملات کو نمٹانے کے لیے طاقتور لوگ جو ہیں وہ دوسرے کے اوپر توہین مذہب کا یا توہین رسالت کا الزام لگاتے چلے آئے ہیں. جتنے بھی کیسز آج سے 4-5 سال پہلے تک ہوئے ان میں 80% سے زائد کیسز کے اندر یہ بات ثابت ہوئی کہ الزام لگایا ہی غلط گیا تھا اور موٹیو کوئی اور تھا. جن کیسز میں کوئی تھوڑا بہت میٹیریل ملا بھی صحیح، آج سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم 5-6 سال پہلے کے معاملات دیکھیں تو وہ جو شخص جس کے اوپر الزام ہے وہ ذہنی طور پہ چیلنجڈ ہے یا اس کو کوئی نفسیاتی مسائل ہے، وہ کوئی نارمل ہیومن بینگ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس چیز کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا. ہمارے بہترین لوگ، ہمارے بہترین دماغ، جن کی سب سے بڑی مثال جنید حفیظ ہیں جو کہ ملتان کی جیل میں آج کے دن بھی 1 دہائی تقریباً ہو گئی ہے، اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ وہاں پہ پڑے ہیں. کوئی ان کی بات سننے والا نہیں، اس کیس کے اندر کوئی ایویڈنس نہیں، کوئی مٹیریل چیز نہیں، لیکن وہ پڑے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایک گینگ بنا، اسلام آباد میں شروع ہوا، بلاسفیمی گینگ. انہوں نے نام اپنا لیگل کمیشن آن بلاسفیمی رکھا، لیکن پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ نے ایک بنیادی گراؤنڈ انویسٹیگیشن کے بعد ان کو بلاسفیمی بزنس گروپ کا نام دیا. انہوں نے ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے اوپر، واٹس ایپ گروپس کے اوپر، فیس بک گروپس کے اوپر لوگوں کو مختلف طرح کی بحث میں الجھایا. بات مذہب تک گئی، بعض لوگوں سے کوتاہی میں کچھ ایسے فکرے لکھے گئے، الفاظ لکھے گئے اور بعض لوگوں کو پھنسایا گیا، ٹریپ کیا گیا. اور سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان بچے، نوجوان لڑکیاں جیلوں میں پہنچے. جب یہ معاملات سامنے آئے تو عثمان آپ ان لوگوں میں سے تھے ابتدائی طور پہ جنہوں نے یہ مقدمات لینا شروع کیے. یہ وہ وقت تھا، مجھے یاد ہے کہ جب اس طرح کے مقدمے میں ہاتھ ڈالنا بھی جو ہے وہ جان جوکھوں کا کام تھا، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والی بات تھی. یہ معاملہ چلا، جب ہمارے تک بات پہنچی، میڈیا تک پہنچی، تو فیکٹ فوکس نے جو ہے اس کے اوپر تفصیلی تحقیقات کی. قندیل عظیم صحافی ہیں، انہوں نے ایک ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن، ایک سیریز آف سٹوریز جو ہیں وہ کی سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس کے علاوہ میڈیا سے متعلق لوگوں نے اس کے اوپر بے شمار کام کیا، اس کے اوپر اویئرنیس کریٹ کی. اور ہم نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے معاملہ آیا. آپ کے ساتھ اور لوگ بھی آئے، راجہ سرفراز صاحب ہیں، ایمان حاضر مزاری ہیں، ہادی علی چٹھا ہیں. یہ سب لوگ جو ہیں یہ وکیل بنے. آپ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے اور جسٹس سردار اجاز اسحاق کی عدالت نے ایک طریق ساز فیصلہ کیا کہ لائیو دکھایا جائے. یہ سب تفصیلات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو سابقہ نشست ہوئی تھی عثمان بھائی، اس میں آپ زیادہ تر باتیں بتا چکے ہیں، تو میں یہی باتیں آپ سے دہروانا نہیں چاہتا. میں آپ سے چند اسپیسیفک سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے سننے والوں کے لیے ایک بیک گراؤنڈر کے طور پہ میں یہ ضرور رکھنا چاہوں گا کہ جسٹس سردار اجاز اسحاق کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے سارے معاملے میں. جس طریقے سے انہوں نے اس پورے کیس کو پوری عوام کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ یہ ایک ٹیبو ٹاپک تھا. اس کے اوپر لوگ یا بات کرنے سے کتراتے تھے، یا اس پہ بات ہی نہیں کرتے تھے، یا ڈرتے تھے اور اس کی گہرائی میں نہیں جاتے تھے کہ اصل معاملہ کیا ہے. خوف کا ایسا ماحول مذہبی انتہا پسند چند لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے قائم کیا ہوا تھا. لائیو دکھائے جانے کے بعد لوگوں کو بات کی سمجھ آئی، لوگوں کو پتہ لگا کہ معاملات کیا ہیں، لوگوں کو پتہ لگا کہ بلاسفیمی گینگ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ کتنے بڑے بڑے مجرم ہیں. انہوں نے قتل کے معاملات تک کے اوپر ڈسکشن کی اور عدالت کے سامنے اعترافات تک سامنے آئے. ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے دونوں اطراف کو سن کر، آپ نے سابقہ پروگرام میں، میرے ہی پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ آرڈر جاری کیا، جس کی تفصیلات آپ نے ہمیں بتائیں اور سمجھائیں کہ اس کا مطلب کیا تھا، کہ حکومت پاکستان ایک کمیشن بنائے اور وہ کمیشن تمام حقائق کا جائزہ لے. آپ نے خصوصی طور پہ یہ وضاحت کی تھی کہ اس کمیشن کے بننے سے جن بچوں یا جن لڑکوں یا لڑکیوں کے خلاف کیسز رجسٹر ہیں ان کا ٹرائل نہیں رکے گا، وہ اپنے طور پہ قانونی عمل جو ہے وہ جاری رہے گا. لیکن یہ کمیشن اس چیز کا جائزہ لے گا، آپ نے بتایا تھا عثمان صاحب، کہ
کن حالات کے اندر یہ ممکن ہوا کہ ایک ہی طرح کے لوگ ایک بلاسفیمی کے نام سے ایک جتھا بنا کے سینکڑوں ہزاروں لوگوں پہ ملک بھر میں پھیلے ہوئے نوجوان بچوں کے اوپر ایک ہی طرح کا الزام لگا رہے ہیں، ایک ہی طرح کے لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں، ایک ہی طرح کی ایف آئی آر کٹتی ہے، چند مخصوص ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کے لوگ جو کہ اب ایک نیا ادارہ این سی سی آئی اے بن گیا ہے، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، بلاسفیمی گروپ خود جا کے گرفتاریاں کرتا ہے جس کا ڈیجیٹل ایویڈنس، ویڈیو ایویڈنس موجود تھا، اور ان بچوں کی زندگیاں تباہ کر دی جاتی ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہوا کہ چند سالوں کے اندر ساری نوجوان نسل جو ہے وہ گستاخ رسول ہو گئی، گستاخ ہو گئی مذہب کی؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ ان حقائق کا جائزہ لیا جائے، یہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ کمیشن بنا۔ اس کے بعد کمیشن شاید گورنمنٹ نہیں بنانا چاہتی تھی، وہ الٹا اپیل میں آ گئی۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا، یہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں تاکہ پھر میں اصل موضوع کی طرف آؤں کہ اصل صورتحال اس وقت کیا ہے۔ جی عثمان صاحب۔ جی نورانی صاحب, before coming to the topic and the question with regard to the blasphemy, ایک جو پچھلا موضوع تھا ہمارا، میں اس پہ تھوڑا سا کومنٹ کر لوں پلیز گو کہ اہیڈ۔ جیسے محسن نقوی صاحب ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک تقریر کی، انہوں نے کہا سسٹم کولیپس ہو چکا ہے۔ صحیح۔ تو وہ دراصل کولیپس ایسے ہوا ہے کہ ایک ایک کر کے جو تمام ادارے ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں، وہ چاہے عدالت کا ادارہ ہو، عدلیہ کا ادارہ ہو، چاہے وہ مقننہ ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پروسیس ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، جی وہ بالکل۔ پارلیمانی نظام ہو، جی یا بالکل۔ وہ صحافت ہو، جی یا وکلا کمیونٹی کا ہو، یا جی ایڈمنسٹریشن آف دی گورنمنٹ ہو۔ جی بالکل۔ تو یہ ادارے، یہ جو سسٹم کولیپس کیا گیا ہے، یہ بائی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ صحیح۔ یہ جن لوگوں نے ہر ادوار میں اس میں اپنے کردار ادا کیے ہیں، ایوری ون نوز دیٹ کہ جو محرکات ہیں وہ کیا ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب میں آتا ہوں بلاسفیمی والے ایشو پہ۔ تو آپ نے بڑا اچھا اس میں ریکیپ کر دیا ہے تمام جو سلسلہ 2024 سے شروع ہوا اور آج تک، وہ جی سارا آپ نے تفصیلاً بتا دیا ہے۔ جی ایک تو میں دو تین باتیں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ اس میں کیا پروگرس ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ اس کمیشن کی تشکیل میں ایک آزاد منش جج کے فیصلے کا بڑا کلیدی کردار ان کے تحت کچھ جو وکٹمز ہیں اس گینگ کے، یا جن ہیں فالس ایلیگیشن آف دی بلاسفیمی، ان کو قانون کے تحت ضمانتوں کا حق حاصل ہوا ہے۔ اور وہ جج صاحب اگر ان کو ضمانت دے رہے ہیں تو وہ اپنی ثوابدید ایکسرسائز نہیں کر رہے، وہ اسٹیچوٹری رائٹ ان ملزمان کی فیور میں اکرو ہوا ہے تو ان کو ضمانتیں دی جا رہی ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی ان جج صاحب کے اگینسٹ سوشل میڈیا کے اوپر جو پروپیگنڈسٹ ہیں وہ گندا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ جی اس کو میں بڑے سخت الفاظ میں اور in a very manner which is condemnable، وہ کسی طرح سے بھی وہ کوئی صحافت یا تجزیہ کاری یا وہ لوگوں تک اپنی رائے پہنچانا یا رائے عامہ ہموار کرنے کا کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے۔ وہ تمام حقوق ان ملزمان کو قانون نے دیے ہیں اور قانون نے ان کو ضمانتیں دی ہیں۔ تو اس طرح سے کسی کو ملائن کرنا اور کسی کے بارے میں اس طرح کا غلیظ پروپیگنڈے کرنا، میرا خیال ہے یہ کسی کو بھی یہ زیب نہیں دیتا۔ صرف پروپیگنڈا نہیں، دھمکیاں تک دی جاتی ہیں۔ جی جی بالکل، دھمکیاں تک دی جاتی ہیں۔ اور I really cherish the courage and the independence of the judge کہ جو اس سے ان تمام پروپیگنڈا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ آئین، قانون اور اس کے مطابق اپنے منصب پہ بیٹھ کے لوگوں کو انصاف کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ سر، اس میں جو ایشو میرے لیے پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ معاملہ تھا ایک ریکٹ کے درمیان اور وکٹمز کے درمیان، ٹھیک ہے جی، اور اس کی بابت رپورٹیں دی تھی حکومت نے، اسپیشل برانچ نے دی تھی، این سی ایچ آر نے دی تھی، پھر آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا، آپ نے انویسٹیگیشن کی، آپ کے بھی پورٹل سے فیکٹس آئے سامنے۔ تو یہ تمام چیزیں کوئی فرد تو نہیں لے کے آیا تھا، یہ حکومتی ادارے سامنے لے کے آئے تھے کہ یہ گروہ ہے، جی بالکل۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہی حکومت
वही हुकूमत उस फैसले को 15 जुलाई के फैसले को चैलेंज कर देती है। मेरे कमीशन। लिए हैरान और परेशान कुन ये है, क्यों हुकूमत इसमें फरीक क्यों है? जी फरीक तो वो लोग हैं जिनके ऊपर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट एलिगेशन लगा रही है। जी बिल्कुल। फरीक तो वो लोग हैं कि जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट कहती है कि इसमें फलां लोग विक्टिम्स हैं। जी बिल्कुल। तो उनके हकूक को जी बिल्कुल। अगर प्रोटेक्ट करने के लिए और एक ट्रांसपेरेंट और शफाफ इंक्वायरी करने के लिए जी अदालत आलिया ने एक हुक्म दिया है, तो जी। हुकूमत उसमें फरीक क्यों बनती है? हुकूमत की तो मदद हुई है उस फैसले से। उसकी मदद हुई है, और मैं समझता हूं इस मामले को तो वो जो अलेजेडली मुबैना ब्लास्फेमी गैंग है उसको भी वेलकम करना चाहिए था। जितना उन्होंने शद्दोमत के साथ इसको रेजिस्ट किया है, जी अपनी पोजीशन को उन्होंने मजीद डाउटफुल किया है। जी। वो जो वेलकम करते इस फैसले को, कमीशन के सामने जाके अपना मुकदमा रखते, ये विक्टिम्स लोग अपनी जाके तमाम एविडेंस रखते, और उसमें जो ट्रांसपेरेंट मैनर से एक उसकी इंक्वायरी होती और रिपोर्ट सामने आ जाती, उसकी जो रू से अदालत है को फैसला कर देती। जी लेकिन उस मुबैना गैंग ने भी उसको रजिस्ट करके, और वफाकी हुकूमत ने, मेरी हैरानगी और परेशानी की वजह यह है कि उन्होंने, वफाकी हुकूमत इसमें फरीक क्यों है। दूसरा, मैं ये बताऊंगा कि पिछले दिनों सेनेट की एक्शन कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स जी जी का एक इजलास था, जी जी। और उस कमेटी में इस ब्लास्फेमी के इशू को एजेंडे में शामिल किया गया था। सही। और जो मुझे बात पता चली, और उस पे कुछ जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट भी किया, बाद में पता चला कि किसी आला हुकूमती ओहदेदार ने, जो जी जी। चेयर कर रही हैं उस कमेटी को, ह्यूमन राइट्स की कमेटी को चेयर कर रही हैं, उन्हें मुतनब्बे किया है कि आप किन कामों में पड़ गई हैं, आप इसको ना एजेंडे से हटाएं। जी आई डोंट नो हुकूमत या हुकूमती आला ओहदेदार उनका इसमें जाती इंटरेस्ट क्या है। सही। वो इस मामले की शफाफ आजादाना तहकीकात इंक्वायरी क्यों नहीं होने देना चाहते? जी चले, मुबैना गैंग का तो रजिस्ट करना चले, समझ आता है, आल्दो ने भी वेलकम करना चाहिए था, लेकिन हुकूमत इसमें फरीक क्यों बन रही है? सही। फिर हुआ यूं कि जो दूसरी मीटिंग थी उस ह्यूमन राइट्स जो कमेटी है ऑफ द सेनेट, उसमें उस ब्लास्फेमी के इशू को एजेंडे से, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको एजेंडे से हटा दिया गया, वो मुबैना जो अरकान हैं उस रैकेट के, दे वेंट टू द कमेटी एंड दे वन साइडेडली पोर्ट्रेट देयर पिक्चर देयर। अगर एजेंडे से हटाना था तो फिर उनको सुना क्यों गया? और अगर उनको सुनना था तो दूसरी फरीक विक्टिम साइड्स को क्यों नहीं बुलाया गया? उनके जी सामने बिठाते, उनको भी सुनते, दोनों की बात सुनते। एक तरफ आप नोटिस देते हैं, और जब आपको हुकूमती आला ओहदेदार कहता है तो आप बिल्कुल आप उसको एजेंडे से हटा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर जाते हैं। ये लम्हा फिक्रिया है, ये एब्सोल्युटली। इकदामात हुकूमत की तरफ से लम्हा फिक्रिया है। वो इसको चैलेंज क्यों करते हैं, वो इस पे बात क्यों नहीं होने देते, जी जी और वो वन साइडेड क्यों निज़ाम को चला रहे हैं? जी तो बिल्कुल। ये तो एक डेवलपमेंट ये थी। दूसरा, जब से 24 जुलाई 2025, 15 जुलाई को फैसला आता है कमीशन की तश्कील का, ठीक 9 दिन बाद उस पे डिवीजन बेंच स्टे ऑर्डर जारी कर देता है, 24 जुलाई 2025 को। और ठीक है जी। 24 जुलाई 2025 से लेके आज पूरा साल गुजर चुका है, अगस्त 2026 शुरू हो चुका है। उस इंट्रा कोर्ट अपील को और कनेक्टेड मैटर्स को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। सही। दिस इज अनफॉर्चुनेट। जी जी। जब भी उसमें कोई ब्रांच जो है, हाई कोर्ट की ब्रांच तारीख देती है, और जब वो तारीख समाअत की करीब आती है, तो हमें मैसेज आता है कि केस को नो स्कोप में डाल दिया गया है। ठीक है। तो अब अदालत स्कोप एक से स्टे ग्रांट, नो स्कोप से क्या मुराद है, ये जरा लोगों को एक्सप्लेन कर दें। ये एक हमारी टेक्निकल टर्म है इन द कॉज लिस्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स के, इस केस में पेशरफ्त नहीं हो सकती, या केस जो है वो राइप अप नहीं हुआ फॉर द आर्गुमेंट्स, या जो भी, वो एक टेक्निकल टर्म ठीक। उन केसेस के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन ये तो हमारा तो मामला ही नहीं है। जी हमारा तो जनाब आप स्टे दे के बैठ गए हैं, 1 साल हो गया है। जी जी तरीका का तो ये होता है, जिस मुकदमे पे आपने स्टे दिया हो वो आप लंबा नहीं चला सकते, वो आपने बिल्कुल। फौरन उसको
فوراً اس کو سننا ہے کیونکہ ان کے لوگوں کے ویلیویبل رائٹس انوالو ہیں اس میں. بالکل. تو اس طرح ایک سٹے دے کے 1 سال سے عدالت عالیہ اس کی سماعت مقرر نہیں کر رہی تو لا شبہ ہم سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ کیوں اور کیا محرکات ہیں اس کے پیچھے جس کی وجہ سے اس تمام پروسیس کو، جو ایک انڈیپینڈنٹ پروسیس تھا، جو بڑا ایک شاندار فیصلہ جو قانون اور آئین کے مطابق تھا، جس میں کوئی قانونی حکم نہیں ہے، جس پہ نہ سٹے آرڈر بنتا ہے نہ اپیل بنتی ہے، تو اس کے اوپر ڈویژن بینچ سٹے دے کے بیٹھ گیا ہے. دیٹ از انفارچونیٹ. جی بالکل صحیح. اچھا یہ چیز بتائیے گا اس سے پہلے کہ میں یہ آپ سے پوچھوں کہ صورتحال اگر یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے تو اس کا حل کیا ہے اور آپ کیا حل سوچ رہے ہیں، یہ میرا اگلا سوال ہوگا. لیکن یہ ضرور بتائیے گا کہ ہمارے اور آپ کے دوست ہادی علی چٹھا اور ایمان حاضر مزاری جو کہ بطور وکیل ان کیسز میں پیش ہو رہے تھے، ان کو ایک عجیب و غریب مقدمے میں پھنسا کے جیل میں ڈال دیا گیا. ان تک کسی کو ایکسیس نہیں، کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا. ہیومن رائٹس کی تنظیموں کے لوگ ان کو نہیں مل سکتے. آپ جیسے وکیل کولیگ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے. شاید صرف ایک فیملی ممبر کو اس شرط کے اوپر ملاقات کی اجازت ملتی ہے کہ وہ باہر جا کے کوئی بات نہیں کریں گی. اس صورتحال کے اوپر بھی آپ بتائیے گا ہمیں کہ کیا آپ کی معلومات ہیں، اور اس کی وجہ سے بلاسفیمی کے حوالے سے جو وکٹمز ہیں ان کے جو معاملات چل رہے تھے اس کے اوپر کیا اثر پڑا ہے؟ جی نورانی صاحب، یہ بہت ہی افسوسناک ہے. وہ وکلا جو آفیسر آف دی کورٹ ہیں، جو لوگوں کے حقوق کے لیے عدالتوں میں ان کے مقدمات لے کے آتے ہیں، ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں، انفارچونیٹلی اب ہماری عدالتیں ان اپنے آفیسر آف کورٹس کو، اپنے وکلا کو، اس عدالتی نظام کا جو حصہ ہیں، ان کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دینے میں سو فار میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتیں ناکام ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جس کی پاداش میں انہیں پابند سلاسل کیا گیا ہے، اور اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی دہشت گرد ہیں کہ ان سے کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی. میں نے ایک دفعہ خود ٹرائی کیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو وہ بالکل انکار کر دیا گیا کہ کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی. تو اس کے اوپر بھی بالکل ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہے وہ حکومت کی طرف سے بھی، NCCIA کی طرف سے بھی وہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی جو انکارسریشن ہے اس کو جتنا طول دیا جا سکے، جتنا زیادہ عرصے کے لیے انہیں پابند سلاسل رکھا جا سکے، تو اس میں وہ کوشاں ہیں. آلدو وہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت ہی اہم فرد ہیں جو لوگوں کے حقوق کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے لوگوں کے قوانین، ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کیا ہوا ہے. اب بالکل. بہت سارے کیسز ہیں، ان کے جو کلائنٹس ہیں، جو ان کے اس انکارسریشن کے بعد جو بیار و مددگار ہیں، بہت سے جو کلائنٹس ہیں وہ میرے پاس آئے جن کے مقدمات کو میں دیکھ رہا ہوں، کچھ دوسرے وکلا ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں. تو دس از انفارچونیٹ کہ آپ اپنے جس طرح سے تمام ریاستی اداروں کو بائی ڈیزائن تباہ کیا گیا ہے، اسی طرح سے آپ افراد کو جو کلیدی کردار ادا کرتے ہیں ان کو بھی سزا کے طور پہ آپ نے بنا کسی جرم کے جیلوں میں ڈال دیا ہوا ہے. دیٹ از انفارچونیٹ. جی بالکل. میں اسی حوالے سے ایک ضمنی سوال ضرور پوچھوں گا کہ دیکھیں میں نے یہ دیکھا کہ ہادی چٹھا ہوں یا ایمان حاضر مزاری ہوں، وہ ایک قدم آگے جا کے لوگوں کی مدد کے لیے آتے تھے، خصوصاً جو بے کس بے سہارا لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے ایک حد سے زیادہ آتے تھے. آپ نے بتایا کہ آپ نے بھی کوشش کی ملاقات کرنے کی، لیکن آپ کی کوشش انڈیویجول سطح پہ تھی. عثمان صاحب، کیا وکلا کی تنظیموں کی طرف سے، کسی بھی تنظیم کی طرف سے، میں سمجھ رہا ہوں ملک کے حالات کو، بڑے بڑے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، موجودہ حکومتی سیٹ اپ جو بھی ہے، میں سیاست پہ بات نہیں کرنا چاہتا اس پروگرام میں، لیکن مطلب پابندیوں کی اور سختیوں کی اور ظلم کی اور جبر کی انتہا ہے. لیکن اس حد تک کیا ممکن ہے کہ کم از کم ان کی بار کے لوگوں سے ہی کوئی ہفتے میں ایک بار ملاقات کروا دی جائے؟ کیا وکلا تنظیموں نے کوئی کوشش کی؟ جتنے اچھے یا پیارے وہ لوگ تھے ان کے لیے کوئی کوشش اس طریقے سے اگر ہوئی ہے تو مجھے نظر نہیں آئی.
کیا وکلا تنظیمیں کوئی کوشش کر سکتی ہیں کہ اگر ان کو رہائی نہیں دلوا سکتے یا نہیں مل سکتی تو چلو ملاقات ہی ہو جائے؟ پتہ نہیں وہ کس صورتحال میں، کس ذہنی کیفیت میں ہوں گے دونوں لوگ. نورانی صاحب، بطور ادارہ بار ایسوسیشن یا بار کونسل، ان کی تو اس طرح سے کوئی ایفرٹس اس معاملے میں نہیں ہیں، لیکن ہماری فریٹرنٹی میں بہت سے وکلا ایسے ہیں جو ان کے لیے کوشاں ہیں، Right. ان کے مقدمات کے لیے، لیکن اس طرح سے کوئی کوشش نہیں کی گئی کسی ہماری وکلا کی تنظیم کی جانب سے کہ ان سے ملاقات کروائی جائے کہ ہمارے یہ ممبرز ہیں بار کے، ہماری ایسوسیشن کے، اور ہمارا حق ہے کہ اپنے کولیگز کو جا کے مل سکیں، اور ان کے بنیادی حقوق ہیں جو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس طرح سے بار سامنے نہیں آئی. بٹ آئی وڈ سے کہ چند افراد ہیں ہماری فریٹرنٹی میں ہیں جو ان کے لیے کوشاں ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں. آئی ہوپ سو کہ وہ کوشش بھی جاری رہے گی، اور آپ بھی اس حوالے سے اگر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں ضرور کریں، کیونکہ ان دونوں کا یہ تھا کہ وہ ہر کسی کی مدد کو آتے تھے اور وہ بہت مشکل میں ہیں. مشکل شاید ان کی ابھی جاری رہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ صرف ملاقات ہونے سے شاید ان کی جو تکلیف کا احساس ہے وہ کچھ کم ہو جائے. ہم اپنے موضوع کی طرف دوبارہ سے آتے ہیں. آپ نے تازہ ترین صورتحال بتائی کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے اس فیصلے کہ ایک قومی کمیشن بنایا جائے، حکومت خود سے بنا لے. انہوں نے کوئی نام بھی ریکمینڈ نہیں کیا کہ اپنی مرضی کے بندے لے آئیں، اس طرح کے بندے ہونے چاہیے، بس آپ اپنی مرضی کے لے آئیں. وہ صرف فیکٹس کو اسرٹین کرے کہ ساری قوم گستاخ کیسے ہو گئی ہے، وہ فیکٹرز کیا تھے، یا اس میں کوئی انوملی ہے یا کچھ غلط بات ہے. ٹرائل اپنی جگہ پہ چلتا رہے. اس کے خلاف آپ نے کہا کہ ود ان فیو ڈیز ڈویژن بینچ نے سٹے دے دیا، اور پھر آپ نے کہا کہ وہ جو سٹے ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ کیس لگ نہیں رہا. میرا اس حوالے سے ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال بھی ہے جو آخری سوال ہوگا، لیکن ابھی آپ مجھے یہ بتائیے گا، میرے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ اس کا کوئی قانونی حل نہیں ہے؟ آپ اس حوالے سے بھی کوئی کوشش نہیں کر رہے کہ معاملہ آگے چلے؟ میں آپ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک، عثمان صاحب میں آپ کا جواب سمجھ گیا، قانون میں کوئی گنجائش نہیں آگے چلنے کی؟ سر، بالکل گنجائش ہے، اور وہ ہمارا کنسلٹیشن کے پروسیس میں ہے ان تمام وکٹمز کی فیملیز کے ساتھ. صحیح. ایک تو ہم نے ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز بھی موو کی ہیں کہ اس مقدمے کی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. صحیح. اس کے علاوہ ایک ہمیں ہمارا جو دستور ہے وہ ہمیں ایک رائٹ دیتا ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا. جی. اس کی پروٹیکشن کے لیے اور اس کی فراہمی کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم آئینی عدالت سے رابطہ کریں صحیح. ہمارے دستور کے مطابق. صحیح. اور آئینی عدالت اس کے اوپر اگر یا تو وہ خود اس کو مقدمے کو سن لے، اگر وہ نہیں سن سکتی، کیونکہ یہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا مقدمہ ہے، جو بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے وہ سلب ہوئے ہیں آئینی. اور آئینی عدالت کا دائرہ کار ہے. صحیح. اگر وہ خود نہیں سن سکتی تو ایٹ لیسٹ وہ عدالت عالیہ کو یہ ڈائریکشن ضرور دے دے، اور ٹائم باؤنڈ ڈائریکشن دے دے کہ آپ اتنے ٹائم فریم کے اندر ان انٹرا کورٹ اپیلز کا فیصلہ صادر فرمائیں، تاکہ جو بھی ہو فیصلہ ان کا وہ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو، اور اس کے خلاف کسی بھی فریق کو جو بھی ریمیڈی قانون کے مطابق موجود ہے وہ اس کو اویل کر سکے. صحیح. تو وی آر ان دا پروسیس آف کنسلٹیشن صحیح. with my colleagues and with the victim family members. تو ہم آنے والے دنوں میں we will give you a news کہ we are invoking the right forum for this purpose. نہیں، یہ بہت اہم خبر آپ نے دی کہ آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اگلی ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے، اس جو ڈیڈ لاک کریٹ ہوا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس سے نکلنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، حکمت عملی بنا رہے ہیں، اور یقینی طور پہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ یہ بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے کہ آپ نئی جو بنی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے تحت جو آئینی عدالت بنی ہے اس میں موو کریں. تو یہ بڑا امتحان ہوگا اس آئینی عدالت کا بھی، کیونکہ اب تک جو بھی نظر آتا ہے، سچی بات یہ ہے، وہ سب سیاسی نظر آتا ہے، پولیٹیکل مینوورنگ کے لیے ایسے لگتا ہے کہ کچھ کریشن ہوئی ہے. لیکن اگر عام لوگ، اصل بات ہوتی ہے عام لوگوں کی، غریب لوگوں کی، بے کس بے سہارا بے آباد لوگوں کی، جن کو اس طرح کے طاقتور طبقات یا اس طرح کے بلیک میلر گروپ یا مفاد پرست گروپ، جس طرح کے بلاسفیمی بزنس گروپ، بلاسفیمی گینگ ہے، وہ ان کو دباتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں. اگر عام عوام کو کوئی ریلیف ملے گا تو یقینی طور پہ اس ادارے کا ایک مثبت تعارف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جائے گا. میں آخری سوال کی طرف آتا ہوں عثمان صاحب، اور یہ بڑا اہم سوال ہے. اس سے پہلے بھی میں اپنے سننے والوں کو تھوڑا سا
یہ ضرور بتا دوں کہ جب کیس کی سماعت ہو رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی عدالت میں، جو بنیادی طور پر ان سینکڑوں بچوں جو کہ وکٹمز ہیں بلاسفیمی گینگ کے، ان کی فیملیز کی پٹیشن تھی، تو اس میں ملٹیپل ایشوز جو ہیں وہ کنسیڈریشن میں آتے تھے. جس طریقے سے بنیادی تو وہ یہی مسئلہ، یہی اس پہ دونوں اطراف کے آرگومنٹ سن رہے تھے. دوسری اطراف کے لوگوں نے وہاں پہ آ کے دھمکیاں بھی دیں، باہر نعرے بھی مارے، جلوس بھی نکالے. عدالت کی سماعت کے دوران اور لائیو دکھائے جانے کے فیصلے کے خلاف بھی احتجاج کیا. تو اس میں بنیادی نقطہ تو جس پہ جج صاحب بلاسفیمی گینگ کے ممبران کا بھی، اور عثمان وڑائچ صاحب اور باقی وکلا، ایمان حسن مداری، ہادی علی چٹھا، سرفراز صاحب، ان سب لوگوں کے، تنبولی صاحب، آصف تنبولی صاحب، ان کے آرگومنٹ سن رہے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پہ جو دوسرے، جس طرح یہاں پہ جو ہنی ٹریپنگ کا معاملہ تھا، تو جو ہنی ٹریپنگ کوئن کے حوالے سے قندیل عظیم نے خبر دی کہ وہ کون ہے، کہاں سے بیس کرتی ہے، اس کا تعلق کب کب کہاں کہاں رہا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا ماضی کا کرمنل ریکارڈ کیا ہے. تو اس حوالے سے بھی حکم آیا کہ اس کے بارے میں دیکھا جائے یہ کون ہے اور اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، جو کہ نہیں کیا گیا. بلکہ جو کوئی ویڈیوز رپورٹ کی فیکٹ فوکس نے، جس کے اندر نظر آ رہا تھا کہ وہ کس کی گاڑی استعمال ہو رہی ہے لیا میں ایک بچے کو اغوا کرنے کے لیے، اس حوالے سے بھی احکامات ہوئے. لیکن اس کی کوئی نادرہ سے رپورٹ منگوائی گئی اور عدالت کو مس لیڈ کیا گیا NCCIA کی طرف سے. اسی طرح کا ایک معاملہ عدالت کے سامنے یہ آیا، جس حوالے سے میں عثمان وڑائچ صاحب سے آخری سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو عبداللہ شاہ کو قتل کیا گیا تھا، راول پنڈی کا معصوم بچہ جس کی 21 سال عمر تھی، اس کے حوالے سے ہم نے نہیں، فیکٹ فوکس نے نہیں، اسلام آباد کی پولیس نے اپنی تحقیقات کے ذریعے ڈیجیٹل ایویڈنس کو ایگزامن کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ اس بچے کو بلانے کے لیے جو موبائل استعمال ہوا تھا، وہ بلاسفیمی کے معاملات سے ریلیٹڈ جو سینئر وکیل ہیں راؤ عبد الرحیم ایڈوکیٹ، ان کا موبائل تھا. وہ ان سے رابطے میں تھے، انہوں نے ان کو بلایا. اور پھر بعد میں جب عبداللہ شاہ کی لاش بنی گالا کے جنگلات سے ملی، تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جو موبائل استعمال میں تھا ایڈوکیٹ راؤ عبد الرحیم کے، اس کی لوکیشن بھی اس رات اس جگہ پہ اس طرف گئی جہاں پہ کوئی بھی ذی شعور انسان نہیں جاتا. تو اس سارے معاملے کو اسلام آباد پولیس تحقیق کر رہی تھی، لیکن FIA نے اس بچے کے والد کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ قائم کیا، اس کو پریشرائز کیا کہ تم اور تمہارے باقی بچے بھی مارے جائیں گے، تم جا کے راؤ عبد الرحیم کے حق میں بیان دے دو پولیس کے سامنے. جو اس نے دیا، اور راؤ عبد الرحیم کے خلاف اس کیس میں کاروائی رک گئی. یہ فیکٹ فوکس کی رپورٹنگ تھی. اس کے بعد جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ایک آرڈر جاری کیا اسلام آباد پولیس کو بھی، براہ راست FIA کو بھی، NCCIA کو نہیں، FIA کو جاری کیا کہ آپ تحقیق کر کے بتائیں کہ کیا یہ تفتیش اس طرح سے رک سکتی تھی. یہ تو بالکل قتل کا ایک علیحدہ معاملہ تھا، اس میں کوئی صلح والی بات ہی نہیں ہے، ابھی تو تحقیق اور تفتیش جاری ہے. آپ کیسے تحقیق اور تفتیش کو روک سکتے ہیں؟ یہ اس کیس کی سماعت کے دوران ایک آرڈر تھا. مین ہیئرنگ اس کوسچن پہ ہو رہی تھی کہ کمیشن بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. 15 جولائی 2025 کو کورٹ نے آرڈر دیا کہ کمیشن بننا چاہیے. اس آرڈر کو چیلنج کیا بلاسفیمی گینگ نے، FIA نے ڈویژن بینچ کے سامنے، اور سٹے آ گیا. اب پہلا سوال عثمان صاحب یہ ہے کہ یہ جو سٹے آیا، جو میں نے بیک گراؤنڈ بیان کیا، اس کے مطابق کیا وہ 15 جولائی کے آرڈر کے خلاف سٹے تھا، یا اس سے پہلے جو ضمنی آرڈر جو روزمرہ کی بنیاد پہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو آرڈر جاری کر رہی تھی، ان کے خلاف بھی سٹے آ گیا؟ یہ نقطہ بڑا نفیس سا ہے، لیکن اس طرح بیان کیجیے گا کہ میرے دیکھنے والوں کو سمجھ آئے. جی بالکل. بفور آئی کم ٹو یور کوشچن، دو باتیں آپ کے توسط سے میں کر دوں کہ جو حقوق ہوتے ہیں وہ افراد کے ہوتے ہیں، وہ حکومتوں کے نہیں ہوتے، وہ ریاستوں کے نہیں ہوتے، اور عدالتوں کا کام ہوتا ہے ان افراد کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا. عدالتوں کا کام یہ نہیں قطعاً ہوتا کہ وہ حکومتوں اور ریاست کے مفادات کو پروٹیکٹ کریں، انہوں نے انصاف کی فراہمی یقینی بنانی ہوتی ہے. دوسری بات، جو یہ جو فیصلہ 15 جولائی کو کمیشن کی تشکیل کا آیا تھا، اس کے PORs جنوری 2025 کے فیصلے میں طے کر دیے گئے تھے. ٹھیک ہے. اس کی جو ہے وہ حکومت کو ڈائریکشنز دے دی گئی تھیں کہ اس کی تشکیل کس طرح کی ہوگی، اس کا کمپوزیشن کیا ہوگا، اور اس کے TORs کیا ہوں گے. اور اس آرڈر میں واضح کر دیا گیا تھا
کہ یہ انکوائری کی کمیشن کی تشکیل یا انکوائری کمیشن کی پروسیڈنگ قطن بھی ٹرائل پروسیڈنگ کو جیپٹائز کرنے کے لیے نہیں ہے. تو یہ چند ان محرکات کی انکوائری کریں گے، فار انسٹینس ہنی ٹریپنگ ہوئی یا نہیں، مقدمات کے اندراج سے پہلے ایویڈنس میں رد و بدل ہوا یا نہیں ہوا، انویسٹیگیشن کے پروسیس میں شفافیت تھی یا نہیں تھی، انکوائری کے پروسیس میں ایف آئی اے کے وہ ریکٹ جو ہے وہ انوالو تھا یا نہیں تھا، یا ایف آئی اے کے اہلکار انوالو تھے یا نہیں تھے. تو یہ بڑا کیٹیگوریکل فیصلہ ہے اور اس پہ کسی فرد کو اعتراض نہیں ہو سکتا. حکومت تو کجا کسی فرد کو بھی نہیں ہو سکتا، بٹ انفارچونیٹلی آئی وڈ سے اگین کہ اس کو حکومت کی طرف سے چیلنج کیا جانا بڑا غیر مناسب فیصلہ ہے. اچھا، کمنگ ٹو یور کوشچن کہ 15 جولائی کا فیصلہ جو ہے اس کو سٹے کر دیا گیا. ایک وہی ہنی ٹریپنگ گرل جس کا نام بعد میں کومل اسماعیل پتا چلا، انہوں نے بھی اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، اور نہ صرف 15 جولائی کے فیصلے کو چیلنج کیا، انہوں نے وہ 3 یا غالباً 9 جولائی یا 7 جولائی کا فیصلہ تھا جس کے اندر ان کے بارے میں اس کو بھی آبزرویشن آئی تھی کہ ان کو ٹریک کیا جائے، نادرا سے رجوع کیا جائے، ایف آئی اے ان کو ٹریک کرے اور ٹریک کر کے جو ہے انہیں عدالت میں پیش کرے. اس کی بھی انہوں نے سسپینشن مانگی تھی. لیکن میں آپ کے توسط سے بڑی کیٹیگوریکلی عوام کے لیے یہ واضح کر دوں کہ اس حد تک فیصلے کو سسپینڈ نہیں کیا گیا. یہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے. صرف 15 جولائی کے فیصلے کو سسپینڈ کیا گیا ہے جو کومل اسماعیل کی بابت جو مبینہ ہنی ٹریپنگ گرل ہے. کسی بھی آبزرویشن کو یا کسی فیصلے کو سسپینڈ آج کی تاریخ تک نہیں کیا گیا. دوسری ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہوئی تھی کہ اسی فیصلے کے اگینسٹ اور اسی کے تحت جو کومل اسماعیل ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریٹ پٹیشن میں رجوع کیا تھا کہ ان کا نام جو ہے وہ بلاک لسٹ میں ہے امیگریشن کی، اور یا ای سی ایل میں ہے یا این آئی پی ایل میں ہے، تو این پی آئی ایل، تو اس میں سے ان کا نام جو ہے وہ ریموو کیا جائے. تو وہ بھی اس میں بھی میں پیش ہوا اور معزز جج صاحب کو میں نے آگاہ کیا کہ ان کی بابت یہ آبزرویشنز آ چکی ہیں، یہ مبینہ طور پر اس گینگ کا حصہ ہیں جو ہنی ٹریپنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اینڈ شی از دا پرسن. ان کے بارے میں آبزرویشن ہے. تو عدالت نے انہیں وہ ریلیف بھی دینے سے انکار کر دیا ہوا ہے کہ ان کا نام نہیں نکالا جا سکتا، بلکہ اس کو پینڈنگ رکھتے ہوئے جو فیڈریشن کے لا آفیسر تھے ان کو یہ تاکید کی گئی کہ وہ انشور کریں کہ ان کا نام پلیسڈ رہے آن دا بلاک لسٹ تاکہ وہ یہ ملک چھوڑ کے نہ جا سکے. جی بالکل، جی بالکل. جی عثمان بھائی دیکھیں نا، آپ نے یہ وضاحت کر دی، کلیئر کر دیا کہ یہ جو پروسیڈنگ جس کا آپ نے ابھی حوالہ، اس میں ایک اور ذکر کر دوں، وہ جو سردار صاحب کے فیصلے کے تحت ایک جو پولیس، اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے کی جو ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اس بابت عبداللہ شاہ مرڈر کیس پہ اور کومل اسماعیل کے رول پہ اور عبداللہ شاہ کے والد کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ قائم کرنے کے اوپر جو ڈائریکشنز تھیں، اس کے اوپر یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی گئی. لیکن وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اس آرڈر 15 جولائی کے آرڈر کی سسپینشن کی آڑ میں خاموش بیٹھ گئی ہے، جبکہ انہیں غلط بتایا گیا ہے کہ آپ کی انویسٹیگیشن کی جو ڈائریکشن ہے ان کو سٹے کر دیا گیا ہے. قطعاً نہیں کیا گیا. وہ انویسٹیگیشن آج بھی ہونی چاہیے. وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن عدالت کے آرڈر کی روح سے قائم ہوئی اور وہ فعال ہے. اس کی بابت نہ کوئی سٹے آیا ہے، نہ ہی اس کے پروسیجر اور اس کے کنڈکٹ کو کسی طرح سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے بائی وے آف دی سسپینشن آرڈر. لیکن انہوں نے دوسری فریق نے جا کے ایف آئی اے کو یہ بتایا کہ جی اس پہ سٹے آ چکا ہوا ہے تو وہ خاموش بیٹھے ہیں، لیکن ایسا قطعاً نہیں ہے. نہیں ہوا. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ نے یہ وضاحت کی. اور جس طرح سے آپ نے کومل اسماعیل کے حوالے سے، جو کہ ہنی ٹریپنگ کوئن تھی اس گینگ کی، ایمان کا نام استعمال کرتی تھی نوجوان بچوں کو پھنسانے کے لیے، جس کی ویڈیوز موجود ہیں، تمام شواہد موجود ہیں، جتنا بھی کرمنل ریکارڈ ہے وہ سارا موجود ہے. ان کے کیس میں جب آپ پیش ہوئے، جب انہوں نے استدعا کی کہ ان کا نام نکالا جائے این آئی سی ایل سے یا ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے، تو اس معاملے کا سنا جانا اور پھر آپ کی یہ دلیل کہ نہ نکالا جائے کیونکہ یہ آبزرویشن آ چکی ہیں، یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ وہ اس 15 جولائی کا آرڈر جس کے تحت کمیشن بننا تھا، سٹے صرف اس کے اوپر ہے، باقی معاملات اپنی جگہ پہ چل.
FIA के अफसरान ने मुझे बिल्कुल। बताया कि जो डिप्टी डायरेक्टर थे इस FIA के, जो एंटी करप्शन के, उनकी सरप्रस्ती एक नियाजी साहब है, उनकी सरप्रस्ती एक बन गई थी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, लेकिन बाद में उनको मिसलीड किया गया और वो मिसलीड हो भी गए बड़े आराम से, क्योंकि जो कार्रवाई हुई थी वो शायद कोर्ट को दिखाने के लिए हुई थी और फिर उस पर कार्रवाई, उस पर अमल दरामद रोक दिया गया। लेकिन उस्मान साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल जरूर करूंगा। हमारा मामला या मेरा बतौर सहाफी मामला ब्लास्फेमी गैंग के किसी एक विक्टिम से नहीं है, मेरा मामला इस पूरे ओवरऑल नेशनल इशू से है। दूसरी तरफ मेरा मामला किसी ब्लास्फेमी गैंग के मेंबर से नहीं है, ना ही उसके सरबराह एडवोकेट राव अब्दुल रहीम से है। मेरा मामला उस पूरे इंतहा पसंदाना सोच रखने वाले ग्रोह से है, उन लोगों से है जो इसको इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सियासतदान भी शामिल हैं, जिसमें मौजूदा हुकूमत के वफाकी वजीर भी शामिल है। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ वो किस तरीके से इनकरेज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और यही जो आपने बताया सेनेट की कमेटी के हवाले से, ये वाली हियरिंग में ये इस मौजू को डिस्कस होने से भी उन्होंने ही रोका। लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपसे सवाल कि जो अब्दुल्ला शाह मर्डर केस है, बुनियादी तौर पे उस पे जो असल तहकीकात है वो फैक्ट फोकस की नहीं, वो इस्लामाबाद पुलिस की हैं, और उन्होंने डिजिटल एविडेंस से कुछ बातें एस्टेब्लिश की हैं। उस्मान साहब, ये केस अहम इसलिए है कि इसके अलावा भी बच्चे मरे हैं और हमें पता ही नहीं आज के दिन तक टोटल बच्चे कितने मरे हैं ना। ये तो वो लोग हैं जो सामने आ गए, जो रिकॉर्ड पे आ गए, बच्चों को अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, बच्चे मारे गए, जेलों में बच्चे तशद्दुद की वजह से मारे गए। लाहौर की बच्ची बेटी फातिमा जहांगीर 21 साल उम्र, वो मारी गई जेल के अंदर, मुसलसल उसकी हालत खराब थी। अब्दुल्ला शाह कत्ल केस एक सैंपल केस है, एक ऐसा केस है जो इस पूरे गैंग के ऑपरेशंस को दुनिया के सामने सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ अयां करता है। आपने फरमाया, एक लीगल नुक्ता समझाया मुझे भी, और मैंने ये एक्सप्लेन भी किया कुछ व्लॉग्स में, कि चूंकि वो जो ऑर्डर था सरदार इजाज इसहाक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो उसी फाइल में लगा हुआ है जिस फाइल में 15 जुलाई का कमीशन बनने का ऑर्डर था, और जब तक वो फाइल उस डिवीजन बेंच के पास पड़ी है और जब तक वो वहां से नहीं निकलती तो इस मामले के ऊपर फर्दर डायरेक्शंस नहीं ली जा सकती। मेरा आपसे सवाल है उस्मान साहब, जिस तरह आपने एक वे आउट निकाला कि अगर केस यहाँ पे फंस गया है तो इसकी रेमेडी आइन और कानून के मुताबिक हो सकती है, हम नेक्स्ट फोरम पे अपील में जा सकते हैं। तो मेरा सवाल और आखिरी सवाल ये है कि क्या उस्मान साहब आप कंसीडर कर रहे हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि असल मसला है लोगों के सामने लाया जाए कि सच क्या है। अब्दुल्ला शाह मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन से असल सच लोगों के सामने हकाइक और सबूतों के साथ आएगा। तो क्या यह मुमकिन है कि आप इसके हवाले से उसी पिटीशन में या एक अलहदा से पिटीशन में कहें कि यह मामला तो बिल्कुल मिसअंडरस्टूड किया है FIA ने, इस्लामाबाद पुलिस ने भी, और इसके ऊपर भी वो रिकॉर्ड भी दिया जाए और उसके ऊपर इस्लामाबाद को, पुलिस को और FIA को डायरेक्शन भी दी जाए? देखें जी, हमारा कानून बड़ा वाज़ेह है। सर। किसी मुकदमे की समाअत के दौरान न किसी रियासती एहलकार, किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की कोई मिसकंडक्ट या उसकी कोई गलत इंटेंशन या कोई गलत इक़दामात सामने आते हैं तो उसके ऊपर अदालत हुक्म सादर फरमा सकती है कि इसकी जांच की जाए, जैसा कि सरदार एजाज साहब ने हुक्म दिया इस बाबत अब्दुल्ला शाह के मर्डर के हवाले से। अब देखें, एक कत्ल हुआ है, एक बिहेडेड बॉडी जो है वो एक जंगल से मिली है, तो उसको किसी ने कत्ल तो किया है ना। तो जब तक उस कत्ल को उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसके कातिल को ढूंढ के उसको सजा नहीं दी जाती, तो वो तो मुकदमा किसी मंतकी अंजाम तक तब तक नहीं पहुंच सकता। तो ये आज नहीं तो कल वो होना है। बिल्कुल। अब अब हमारे जो कदगन जो हमें रोक रहा है वो यही है कि आल्दो वो जो फैसला है अब्दुल्ला शाह और कोमल इस्माइल की बाबत वो इन फील्ड है, जी जी। उसके ऊपर स्टे नहीं है। हम्म। हम उसके ऊपर रिज्यू कर सकते हैं, लेकिन यही एक ग्लिच जो है, ये इशू हमारे सामने आता है कि जब ब्रांच के पास हम जाते हैं कि इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम एप्लीकेशन मूव करना चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई रुकी हुई है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इस पर कार्रवाई नहीं कर रही, तो वो कहते हैं कि चूंकि रिट पिटिशन का जो तमाम रिकॉर्ड है दैट हैज बीन क्लब्ड एंड कनेक्टेड विद द इंट्रा कोर्ट अपील्स, जी जी। तो जब तक उसका कोई फैसला नहीं आता तो हम इस पे फर्दर कार्रवाई नहीं हो सकती। बट अगेन पहले तो अदालती सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि मोअज़्ज़ज़ जज साहब के पास मुकदमात नहीं फिक्स हो रहे थे,
اس پہ بھی ہم کوئی لیگل وے نکالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ایک بڑا گریو نیچر کا اور بڑا ہینیس اوفینس ہوا تھا، جس طرح سے بہیمانہ طور پہ قتل کیا گیا ایک فرد کو، اور اور جو لائیو اسٹریمنگ کے دوران بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں اور ساری عوام نے سنی. تو ڈیفینیٹلی ویل ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ اے لیگل وے فار دیٹ. اور جس طرح سے ہم اس انٹرا کورٹ اپیل کے ارلی ڈسپوزل کے لیے کچھ پلان کر رہے ہیں، اس کی بابت بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. جی بالکل صحیح ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ایکسپلین کرتے ہیں نا یہ بات کہ کورٹ کا سسٹم اس طرح کا ہے کہ وہ جو مین فائل ہے وہ ڈویژن بینچ کے سامنے گئی ہے اور سارے ایشوز جو اس کے اندر تھے وہ اس کے اندر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا پوائنٹ آپ ایکسپلین بالکل درست کر رہے ہیں عثمان وڑائچ صاحب، آپ تو سینئر وکیل ہیں، آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں. لیکن یہ ایک لیکونا ہے، یہ ایک ڈیفیشنسی ہے سسٹم کے اندر، جس کی وجہ سے ایک اتنا بڑا معاملہ آگے بڑھنے سے رک رہا ہے. تو اس طرح کے معاملے پہ میں تو سمجھتا ہوں اس طرح کے کورٹ کے رول یا جو ایس او پیز ہیں ان کو علیحدہ سے چیلنج کیا جانا چاہیے کہ اس طرح سے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے نا. کہ ایک اور میں بالکل بات واضح کر دوں جی جی کہ یہ جو سردار اعجاز صاحب کا فیصلہ تھا یہ ایک کنٹینیوس مینڈمس تھی، جی بالکل پٹیشن ڈسپوز آف نہیں ہوئی تھی. اور نارملی ہمارا جو لا ریفارمز آرڈیننس ہے سیکشن 3 وہ کہتا ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل کسی فائنل آرڈر کے اگینسٹ ہوگی، اینڈ دس واز ناٹ اے فائنل آرڈر، اور انٹرلوکیٹری آرڈر تھا، انٹرم آرڈر تھا. تو اس کے اوپر بھی جب انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت ہوگی تو ہم دلائل دیں گے. تو وہ کنٹینیوس مینڈمس تھی. آج بھی وہ ریٹ پٹیشن زیر التوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ ڈسپوز آف نہیں ہوئی. جی بالکل. تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ وکٹم فیملیز کے زیادہ تر بچے بہت اچھے تعلیم یافتہ ہیں، یہ سب قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. اس بات کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، نظام کو، سسٹم کو، ریاست کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں بھی اگر آج آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں قانون کی عملداری کی بات کر رہا ہوں. اگر قانون پہ عملداری نہیں ہوگی تو پھر لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. ریاست کو اس طرف معاملات نہیں جانے دینے چاہیے. بلاسفیمی کے حوالے سے آپ اس وقت 700 ٹرائل کر رہے ہیں. میری بلا سے آپ 7,000 ٹرائل شروع کر دیں، آپ 7 لاکھ ٹرائل شروع کر دیں، لیکن قتل کا معاملہ ہے، ایک نوجوان بچے کے قتل کا، اس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، بنی گالا میں پھینکے گئے، آپ کی اپنی پولیس نے تفتیش کی، صرف ایک وفاقی وزیر قانون بیٹھا ہے تو سارے معاملے کو روک دیا گیا ہے. بات صرف یہ ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے اور اس کے اندر سے کوئی رستہ نکلنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ اگلے مرحلے میں اس کے اوپر دیکھیں گے. عثمان وڑائچ صاحب، آپ نے آج کی نشست میں جو نئی آئینی ترامیم ہوئی ان کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں قانونی نظام کے اوپر، عدالتی نظام کے اوپر، اس کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی. بلاسفیمی کیسز کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی بتایا. کمیشن کے کیس کی امپلیمنٹیشن میں جو ڈیڈ لاک ہے اس کو بھی بتایا، اور اپنی آئندہ کی حکمت عملی بھی بتائی. آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. آپ سے اس حوالے سے ہم رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے، اور ہماری دعا یقینی طور پہ یہ ہے کہ بلاسفیمی گینگ کے اثر سے عوام کے باقی لوگ، باقی بچے کسی طریقے سے بچ سکیں. آپ کی جو کوششیں ہیں ان کو خراج تحسین، آپ کے ساتھی وکلا کی کوششوں کو خراج تحسین. وقت دینے کا بہت شکریہ. جلد دوبارہ آپ سے بات کریں گے.